ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں بریک سے. آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی رونق کے آن ہیلتھ ٹی وی. ہمارے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں سبیہ قادری صاحبہ. تھینک یو سو مچ. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج ہم جمعۃ الوداع کی بات کر رہے ہیں. ایک خطبہ جو سب کو یاد ہے, جو میرے خیال سے اسکولز میں جب ہم پڑھتے تھے تب تو یاد کرایا جاتا تھا, تب تک تو کورس کی کتابوں میں ہوتا تھا, اور بڑا ضروری ہے, اور وہ اتنا ربط میں ہے کہ وہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے. کتنا ضروری ہے اس طرح کی چیزوں کا بچوں کے نصاب میں ہونا, جو نصابی کتابیں ہیں ان میں ہونا؟ میں کہتی ہوں کتنا ضروری, جتنا ضروری آپ کے زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے نا, اس سے زیادہ میں کہتی ہوں ضرورت ہے اس چیز کی. ورنہ آپ انسان بن ہی نہیں سکتے. آپ کی انسانیت کو سنوارنے کے لیے, آپ کی انسانیت کو بنانے کے لیے, اور آپ کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے, اور دنیا میں آپ کے قدم جمانے کے لیے, اور اخرى کے لیے آپ کی کامیابیوں کے حصول کے لیے, یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں. اور اس کو دیکھو, ہماری زیادہ تر جو پریشانیاں ہیں اور درندگی کے جانب جو ہم مائل ہیں نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری وہ تربیت ہی نہیں رہی, ہماری وہ تعلیم نہیں رہی, ہماری وہ تربیت نہیں رہی, ہمارا وہ نصاب نہیں رہا, ہمارے وہ استاد بھی نہیں رہے, ہماری وہ مائیں بھی نہیں رہی. سچی بات ہے. جنہوں نے, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, اور آج بھی یہ بات کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں, یقین کرو جو کچھ بھی ہوں, میں صرف اپنے والدین کی تعلیم اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہوں. ابھی اس وقت کا حال کا تو مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہے, کہنے وہ تو میں بھول چکی ہوں, یا میں شاید ذہن اب اتنا کام نہیں کرتا کہ مجھے یاد ہو, لیکن جو میرے والدین نے مجھے سکھایا اور پڑھایا, میں اسی کے سہارے اب تک زندہ ہوں, اس کے سہارے میں چل رہی ہوں. یقیناً یہ تو انہی کی تربیت تھی, ان کی تربیت کا نتیجہ. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں بچپن میں جو نقش ہوتی ہیں ذہن میں, وہ ساری زندگی یاد رہتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی تربیتیں. اور یہ تربیتوں کا پہلو وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرتی پریشر سے بھی بعض اوقات پریشرائز نہیں ہوتے. ابھی ہم کل پرسوں بات کر رہے تھے, ایک بہت بڑی کمپنی کے سی او ہمارے ساتھ تھے. وہ 1.25 سال بڑے بھائی کی اس طرح عزت کرتے ہیں, میں نے جس طرح دیکھا ہے شاید کوئی اولاد اپنی باپ کی بھی نہیں کرتی ہوگی. 1.25 سال بڑے بھائی کی. اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا؟ یہ جی والدین کی تربیت ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. میں آغا صاحب, آپ بھی ایک بات سے اتفاق کریں گے, آپ جب ضعیف العمر کی طرف جاتے ہیں, یا جب آپ بزرگ ہو جاتے ہیں, یا جب آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, تو ہوتا کیا ہے, جو آپ کی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے وہ لوز ہو جاتی ہے, اور آپ کو پرانی باتیں یاد رہتی ہیں, ابھی کی بات یاد نہیں رہتی. تو یہ اللہ میاں کا بھی نظام ہے کہ جب آپ تھوڑے سے اور بڑی ایج کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کو وہ یاد رہتا ہے جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو بچپن میں یا آپ کی جوانی میں سکھایا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اگر چیزیں بہتر ہیں, اگر ان کی لائنز بہتر ہیں, تو وہ آپ کے لیے ساری زندگی کام آتی ہے. تو پھر دیکھو نا, پھر یہ ہوا کہ پھر بچپن تو انشاءاللہ اچھا گزرا ہی ماشاءاللہ, پھر بڑھاپا بھی اچھا گزر جاتا ہے انسان کا, اگر اچھی تربیت ہے, اچھی تعلیم ہے. یعنی بچپن میں بھی بچپن یاد رہتا ہے. بچپن تو بہت کم ہے. ہاں جی, بچپن میں تو ابھی تک لوگ جوان ہوتے ہیں. جی ہاں, میری درخواست ہے ہم جمعے کی بات کریں. ہم نے فضیلت کی بات کی, ہم نے آج لوگوں سے درخواست کی کہ آج کے دن خاص طور پر درود شریف کا تحفہ ضرور بھیجیں, اس لیے کہ آج درود شریف کا تحفہ ناموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں پیش کیا جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم عاصیوں کا نام, ہم گناہگاروں کا نام اس درود شریف کے ساتھ پہنچ جائے. کتنی بڑی بات ہے. اور اگر یہی پیغام ہمارا لوگوں تک پہنچ جائے, اور ان لمحات کی بات ہم کریں جو اب آخری لمحات اس جمعہ کے رہ گئے ہیں, اس کے بعد آخری طاق رات رہ گئی ہے, تو ان آخری لمحات سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں, اس پر اگر ہم کچھ لوگوں کی توجہ دلانے میں کامیاب ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. چند باتیں ہیں. اب یہ تو ہم بحیثیت مسلمان جانتے ہی ہیں کہ ہمیں اپنا ہر لمحہ اور ہر لہجہ جو ہے وہ عبادت میں گزارنا چاہیے. دیکھیے, دین اسلام جو ہے نا, وہ ایسا دین نہیں ہے جس کے لیے عبادت کے لیے آپ کو کسی خاص مقام پہ جانا پڑے, خاص گھڑی ہو, خاص وقت ہو. پوری زندگی انسان عبادت میں گزار سکتا ہے, لمحہ لمحہ عبادت میں گزار سکتا ہے. آپ کچن میں ہیں تو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ کچن میں ہیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں, اور لباس زیبتن کر رہے ہیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں. کیا اس کے لیے کسی خاص نیت کا ہونا ضروری ہے؟ بس یہی میں کہنے والی تھی, یہی کہنے والی تھی کہ ہم نے لباس پہنا, لباس پہنتے وقت اللہ کا شکر ادا کیا, خداوند عز و جل تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پہننے کے لیے لباس دیا. تو لباس ہم نے خود پہنا اپنے آپ کو صدر کے لیے یا خوبصورتی کے لیے, لیکن وہ لباس کا پہننا عبادت بن گیا. ہم کھانا بنا رہے ہیں, اس میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تیرا کرم ہے کہ تو نے کھانا بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائی, ہاتھ پاؤں سلامت ہے, اور نعمت بھی دی کہ ہم پکا سکیں, ہم کھا سکیں. اچھا, اس دوران میں اپنی بہنوں سے, اپنی بچوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ جب تم کچن میں رہا کرو تو اتنی دیر تک تم پڑھتی رہا کرو.
यानी दुरूद शरीफ पढ़ो या कोई भी ऐसा कलिमा, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कलमे तैयबा पढ़ो, जो भी आए वो पढ़ते रहो। गोल भून रहे हो पढ़ते जाओ, करते जाओ, और आप देखिए कैसी बरकत होती है उससे। एक तो आपको सवाब का सवाब है, बरकत की बरकत है, और इबादत की इबादत। और नहीं तो वो वाले जुमले जो ज़बान पर हल्के हैं लेकिन मीज़ान पे भारी। जी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तीन कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान में बहुत भारी हैं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर बहुत भारी है, यानी कि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। अगर खाना पकाते हुए ये पढ़ते रहें तो क्या हर्ज है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी ज़बी फ़ातिमा ज़हरा को ख़ास तौर से दरख्वास्त की थी कि फ़ातिमा सोते वक्त ये तस्बीहात ज़रूर पढ़ा करो। और आपको याद होगा कि एक जमात आई सरकार के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसकी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसी तरह के मुसलमान हैं जिस तरह दूसरे हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमारे पास कुछ नहीं कि हम सदका और खैरात कर सकें। वो नहीं है कि हम कर सकें, दे सकें, दिला सकें, जी तो हमारा भी चाहता है। तो आपने ये कलमे इरशाद फरमाया कि ये कलमे पढ़ा करो तो अल्लाह ताला कुशादगी अता फरमाएगा। उन्होंने ये कलमे पढ़ना शुरू किए। वो लोग जो कुशादा पहले से थे, जिनको अल्लाह ताला ने वाफिर दिया था, उन्होंने भी सुन लिया, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, मज़ीद कुशादगी हो गई। तो जब उन्होंने शिकायत की कब, तो वो तो और ज़्यादा तमंगर हो गए, और ज़्यादा वो बेहतर हो गए। तो मेरे नबी ने जवाब दिया कि जिसको अल्लाह देना चाहे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखो वहाँ सवाब है, यहाँ उसकी उसरत भी दूर हो रही है और तमंगरी हासिल हो रही है, यहाँ गिना हासिल हो रहा है, सब कुछ इन कलमों से हासिल हो रहा है, सब कुछ इन कलमों से हासिल हो रहा है। इन कलमों का वर्द करना कितनी खूबसूरत बात है, और मोहतरमा की बात कितनी अच्छी है, कितनी आपको जो तरबियत दी जा रही है। अगर सिंपल एक खातून खाना पकाते हुए भी इन कलिमात का वर्द करे तो कितना अच्छा हो, बरकत भी आएगी, गिना भी आएगा, तवंगरी भी आएगी। नाज़रीन, हम इस मौके पर जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हमारी एक मेहमान और हमें ज्वाइन करेंगी, और उन्हें आप हमें हमारे इस प्रोग्राम में पहले भी देख चुके हैं। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। हमारा प्रोग्राम है इफ्तार की रौनकें। Stay with us. شهر الرحمة والغفران